کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ائمہ کے نام بتا دیے تھے. اب اس پہ بحث یہ چلتی ہے کہ جی شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے راوی جھوٹے ہیں یا ان کی کتابیں جعلی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتی ہے جی کس نے بتائے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. میں کہا جی شیعوں کا دعویٰ یہ ہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا، وہ کہتے ہیں جی آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمارے لیے تو بالکل یہ حیران کن بات ہے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ کوئی تعصب نہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کبھی سنا بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں کہ ایسا بھی کوئی سسٹم ہے. تو اس پہ آپ جو آپ کے یہاں دلائل ہے نا، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ رجال کی کتابیں کیا ہوتی ہیں، سنی راوی کون سے ہیں، شیعہ، ان کو اس سے کوئی نہیں. وہ لوگ وہ سمجھتے ہیں جی سنی مولوی بھی شیعہ مولوی بھی دونوں فسادی ہیں، دونوں فتنہ باز ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ بتائے ہیں، ہمیں دکھائیں کدھر بتائے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں ریکویسٹ کر دوں گا آپ کی طرف سے کہ وہ سادہ اردو زبان میں 3 احادیث شیعہ کی کتابوں سے دکھا دیں، 3 سنیوں کی کتابوں سے دکھا دیں جس میں 12 اماموں کے نام ہوں. باقی ان لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کی سندیں کیا ہیں یا کیا نہیں ہے، وہ آپ بتا دیں. 3 سنی بتا دیں، 3 شیعہ بتا دیں، وہ سادے لوگ دیکھ لیں گے، میں بھی ان کو دکھا دوں گا. کیونکہ ان کے لیے تو یہ اتنی شاکنگ بات تھی، وہ تو مجھے پاگل سمجھ رہے کہ یار یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، دیکھیں کتنا بڑا کنسیپٹ جو پتہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے جو سادہ آدمی کے لیے بہت واضح کر دیتا ہے، وہ بہت واضح ہے، قضیہ بہت واضح ہے، اس میں زیادہ یعنی تحیر اور سرگردانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کے بعد سب سے بڑا نزاعی مسئلہ عالم اسلام میں چل رہا ہے ان کی جانشینی کا، مسلمانوں کی امامت کا. کیا مسئلہ انہوں نے بیان نہیں فرمایا، کسی کو تعین نہیں کیا. اگر کسی کو تعین نہیں کیا تو طریقہ کار بتا دیتے نا، کسی کو تعین نہیں کیا طریقہ کار بتا دیتے تاکہ مسئلے پہ نزاع نہ ہو. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہے، انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے، انہوں نے حتمن بتایا ہے، حتمن بتایا. تو 12 اماموں کے متعلق جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے احادیث ہمیں دکھاؤ، پہلی بات یہ ہے کہ ان کے فوراً بعد ان کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو سب سے اہم مسئلہ تھا کہ انہوں نے اس پہ تصریح کرنا تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی، کیونکہ امیڈیٹلی وہی وقت ہے. لوگوں کی کتب میں بہت زیادہ، ہماری کتب میں الحمدللہ رب العالمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق اور 12 اماموں کے متعلق روایات بہت زیادہ. میں آپ نے 3 روایتیں مانگی ہیں، میں آپ کو لیکن اردو ٹرانسلیشن کر دیجیے گا کیونکہ سارے بندے نہیں اردو ٹرانسلیشن کر دیں، اردو ٹرانسلیشن کر دیں. یہ کتاب ہے عزیزو اکمال الدین و اتمام النعمہ، یہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اکمال الدین و اتمام النعمہ. اچھا 3 وہ بتائیں جو آپ کے نزدیک مستند ترین ہو. یہ سب مستند ترین ہے. الجزء الاول شیخ صدوق چاپ دار المرتضی بیروت. یہاں پر نصوص ہیں بہت زیادہ. یہ نص ہے باب ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 12 اماموں پر اور امام حجت علیہ السلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص. میں دیکھتا ہوں اس میں اکثر روایت بہت لمبے ہیں، میں 2-3 مختصر روایتیں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں. سند پڑھ دیجیے گا نا، اچھی بات. یہ حدیث حدثنا علی بن احمد حدثنا محمد بن ابی عبد اللہ الكوفی عن موسى بن عمران عن عمي الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن ابي حمزه عن ابيه عن يحيى بن ابي القاسم عن الصادق جعفر بن محمد صلوات اللہ علیہم. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں عن ابیہ، وہ اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ اپنے جد سے. ان کا جد کون ہے؟ ان کا جد امام حسین علیہ السلام. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الائمۃ بعد 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے. اولہم علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان میں سے نمبر 1 ان کا جو پہلا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. وآخرہم امام المہدی المنتظر القائم اللہم صلی علی محمد. ان کا آخری، ان کا لقب شریف ہے القائم. ہم خلفائی، یہ میرے جانشین ہیں، واوصیائی، یہ میرے اوصیاء ہیں، واولیائی، اور یہ میرے ولی ہیں، وحجج اللہ علی امتی بعدی، اور یہ اللہ کے حجت میرے امت پر میرے بعد ہے. المقر بهم مؤمن، جو ان کا اقرار کرے مؤمن ہے، والمنکر لهم کافر، اور جو ان کو پہچان کر انکار کر دے وہ کافر ہے. آپ بس اماموں کے 12 نام جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن کر دیجیے گا، باقی پوری حدیث بے شک نہ پڑھے، سند پڑھ دیں اور اماموں کے 12 نام بتا دیں. کیونکہ وہ بڑے حیران ہو، کہتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں 150-200 سال بعد کے نام تھے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور صرف شیعوں کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا یار شیعہ تو یہ رو رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی شاکنگ بات تھی. اوکے
اچھا ان کو یہ نہیں پتا روایت تھا ہے، اس چیز کا کہ یہ اچھی بات ہے. یہ روایت نمبر 3 ہے اسی باب میں. ملاحظہ فرمائیے حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل حدثنا محمد بن عبد الله الكوفي حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد أن الحسن بأن علي بن أبي حمزة أن الحسن ابن علي. یہ غلط ہے، بانا غلط ہے، الف میں زیادہ بانا غلط. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدثني جبرائیل عن رب العزت جل جلالہ. جبرائیل نے مجھے اللہ رب العزت سے روایت کی ہے. من علم ان لا الہ الا انا وحدی وان محمدا عبدی ورسولی. جس شخص نے یہ یقین کیا کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا اکیلا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور میرے رسول ہیں. وَأَنَّ علی ابن ابی طالب خلیفتی، اور جس کو یقین ہو کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے خلیفہ ہیں، میرا جانشین ہے. وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ یعنی خلیفۃ اللہ. وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ حُجَجِ، اور جس کو یقین ہو کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے میرے حجت ہیں. وہ ادخلتہ الجنت برحمتی، میں اپنے رحمت کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. ونجیتہ من النار بعفوی، اور میں اس کو نجات دلا دوں گا اپنے بخشش کے ساتھ. وابحت له جواری، اور اس کے لیے میں مباح کر دوں گا اپنا پڑوس، اپنا قرب. واوجبت له کرامتی، اور میں اس کو اپنی احترام، اپنی تعظیم، اپنی کرامت اس کے لیے میں ضروری قرار دوں گا. واتممت علیہ نعمتی، اور میں اس کو تمام نعمتیں عطا کر دوں گا. وجعلته من خاصتی وخالصتی، اور میں اس کو اپنا خاص اور خالص بندہ بناؤں گا. ان نادانی لبیتہ، اگر وہ مجھے ندا کرے تو میں اس کو لبیک کہوں. وان دعانی اجبتہ، اور اگر وہ مجھے پکارے میں اجابت کر دوں گا. وان سألنی اعطیتہ، ایسا شخص اگر مجھ سے کوئی بات مانگے، طلب کرے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. وان سکت ابتدأتہ، اگر وہ کوئی چیز طلب بھی نہ کرے تو میں خود آغاز کر دوں گا، نعمات عطا کروں گا. وان اساء رحمتہ، اگر وہ غلطی کرے تو میں اس کو بخش دوں گا، رحم کروں گا اس پہ. وان فر منی دعوتہ، ایسا شخص اگر مجھ سے پلٹ بھی جائے تو میں اس کو دوبارہ پکاروں گا اپنی طرف. وان رجع الی قبلتہ، اور اگر وہ جب وہ واپس آ جائے میرے در پر تو میں اس کو قبول کروں گا. وان قرع بابی فتحتہ، ایسا شخص اگر میرے دروازے کو کھٹکھٹائے، اللہ جبرائیل کے ذریعے فرماتا ہے، تو میں اپنے دروازے کو اس کے لیے کھول دیتا ہوں. ومن لم یشہد، لیکن اس کے مقابلے میں جو شہادت نہ دے، اللہ الہ الا انا وحدی، کہ میں صرف اور صرف میں اللہ ہوں، یہ شہادت نہ دے. او شہد بذلک ولم یشہد ان محمدا عبدی ورسول، یہ شہادت دے لیکن شہادت نہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا عبد اور میرا رسول ہے. او شہد بذلک ولم یشہد ان علی ابن ابی طالب خلیفتی علیہ السلام، لیکن یہ شہادتین پڑھ لے لیکن اس بات کی شہادت نہ دے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا خلیفہ ہے، اس کی شہادت نہ دے. او شہد بذلک ولم یشہد ان الائمة من ولدہ حجج، لیکن تیسرا شہادت بھی دے لیکن بقیہ ائمہ علیہ السلام کی شہادت نہ دے. جو امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں، شہادت نہ دے کہ وہ میرے حجت ہیں. فقد جحد نعمتی، اس نے میرے نعمتوں کا انکار کیا ہے. وصغر عظمتی، اس نے میری عظمت کو چھوٹا بنایا، مجھے چھوٹا بنایا. وکفر بآیاتی وکتبی، اس نے میری آیات اور میرے کتب کا ہی اس نے انکار کیا ہے. ان قصدنی حجبتہ، اگر وہ مجھے مقصود بنائے تو میں اس کے سامنے پردہ ڈالوں گا، اس کو محروم رکھوں گا. وان سألنی حرمتہ، اگر مجھ سے طلب کرے تو میں اس کو محروم رکھوں گا. وان نادانی لم اسمع نداءہ، اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کا ندا قبول نہیں کروں گا. وان دعانی لم استجب دعاہ، اور اگر وہ مجھے پکارے میں اس کی دعا کو، اس کی پکار کو اجابت نہیں کروں گا. وان رجانی خیبتہ، اگر وہ مجھ پہ میری رحمت پہ امید رکھے تو میں اس کو نا امید بناؤں گا. وذلک جزاؤہ منی، اور یہ اس کی پاداش ہے میری جانب سے. وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. فقام جابر بن عبداللہ الانصاری، جابر بن عبداللہ کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن الائمة من ولد علی بن ابی طالب، بتائیے ہمیں کہ ائمہ کون ہیں جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ہیں. قال الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ یہ ہیں، یہ ترجمے کی ضرورت نہیں، دو جنت کے سردار، نوجوانوں کے سردار. ثم
سید العابدین فی زمانے، ان کے بعد سید عابدین اپنے زمانے میں علی بن الحسین علیہ السلام، ثم الباقر محمد بن علی، پھر ان کے بعد باقر محمد بن علی علیہ السلام، وستدرکہ یا جابر، اور جابر تیرا ملاقات ان سے ہوگا، ان کو تم دیکھو گے، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَقْرَعْهُ مِنِّي السَّلَامِ، جب ملاقات ہو ان سے ملاقات ہو تو میرے فرزند امام باقر علیہ السلام کو میرا سلام پہنچا دینا، اور روایات میں ہے کہ جابر نے سلام پہنچا دیا تھا، کہ میں دروازہ کھٹکھٹایا تھا، فرمایا کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرض بنایا تھا کہ جب آپ سے ملاقات ہوں تو میں آپ کو سلام پہنچا دوں۔ تو یہ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، حدیث ہیں کہ اس نے سلام پہنچا دیا تھا۔ ثم الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام، اس ان کے بعد صادق جعفر بن محمد علیہ السلام، ثم الكاظم موسیٰ بن جعفر، ان کے بعد امام کاظم علیہ السلام موسیٰ بن جعفر، ثم الرضا علی بن موسیٰ، ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، ثم التقی محمد بن علی، ثم النقی علی بن محمد، دسویں امام، ثم الزکی، زکی کا مطلب ہے پاک، الحسن بن علی علیہم الصلاۃ والسلام، ثم ابنه القائم بالحق المہدی امتی، اللہم صل علی محمد وعلی، ان کے بعد ان کے فرزند امام مہدی، اس امت کے جو مہدی ہیں، الذی یملأ الارض قسطا وعدلا، جو زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئ ظلما وجورا، جس طرح زمین ظلم سے اور بے انصافی سے بھر جائے گا۔ ہؤلاء یا جابر خلفائی، جابر یہ میرے جانشین ہیں، و اوصیائی، اور میرے اوصیاء ہیں، و اولادی و عطرتی، اور میرے اولاد ہیں اور میری عطرت ہیں، من اطاعہم فقد اطاعنی، جو ان کی اطاعت کرے میری اطاعت کیا ہے، ومن عصاہم فقد عصانی، اور جو ان کی معصیت کرے میری معصیت کی، ومن انکر او انکر واحدا منہم فقد انکرنی، جس نے ان میں سے ایک یا ان سب کی انکار کرے اس نے میری انکار کی ہے، بہم یا یمسک اللہ السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اللہ ان کی برکت سے زمین کو اس بات سے کہ آسمان سے عذاب توڑے اہل زمین کے گناہوں کی وجہ سے، آسمان سے عذاب برسے، اللہ ان کی وجہ سے زمین والوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا، وَبِهِمْ يَحْفِظُ اللَّهُ الْأَرْضَ أَن تَمِيدَ بِأَهْلِهَا، اور اس زمین والوں کے گناہوں کی وجہ سے کہ زمین پر اللہ سب کو تباہ کر دے اور زمین سب کو ہڑپ جائے، اللہ تعالیٰ زمین کو والوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ دو روایتیں ہو گئی بھائی، مزید پڑھیں؟ یہ تیسری پڑھ دیں۔ اچھا، میں کچھ احادیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کتاب سلیم سے۔ یہ احادیث طویل ہیں، احادیث بڑے لمبے ہیں، میں اس میں سے بعض فقرے جو ہمارے کام آ جاتا ہے میں ان کو نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے؟ جو شخص مطالعہ کرنا چاہے اس کو پورے کتاب میں جا کے مطالعہ کرے، کیونکہ ابھی اس میں بہت سارے، ایک حدیث میں مثلا 20 صفحے ہیں، اس کا پورا پڑھنا وہ ناممکن ہوتا ہے اس پروگرام میں۔ یہ کتاب سلیم ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ بہت ایک لمبی حدیث ہے، حدیث 11واں حدیث، یہ بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں عثمان کی خلافت میں، وہاں پہ صحابہ کے درمیان گفتگو چلی تھی، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس مجلس میں تھے، صحابہ اپنے فضائل سنا رہے تھے، انصار اپنے فضائل، قریش اپنے فضائل، ان کے جو کارنامے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ دونوں فریقین نے کہا کہ آپ ابو الحسن علیہ السلام خاموش ہیں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پر کچھ جملے کہے تھے۔ اچھا، ان جملوں میں سے ایک یہ ہے عزیزو کہ کچھ جملے یہ ہیں کہ فَأُنشِدُكُمُ اللَّهُ، بھلے یہ عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا کہ ولایت کیا ہے، ولایت امر کون ہے، ملاحظہ فرمائیں، امر اللہ عز و جل، یہ حدیث کافی طویل ہے، صفحہ نمبر 644 ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یعلمہم ولاۃ امرہم، کہ امت کو بتائے کہ ان کے ولی امر، اولیاء امر کون ہے، اور ان کو ولایت یعنی امارت، امامت، جس کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھائیں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج سکھائے، یہ بھی سکھا دے۔ فنسبنی للناس بغدیر خم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم اللہ کی جانب سے ہوا کہ امامت کا اعلان کر دو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غدیر خم میں امامت پہ نصب کر دیا۔
ثم خطب، اس کے بعد کہا، یہاں پہ خطبہ ہے، اچھا کہ کلام طویل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، من کنت مولا، سب کچھ وہاں پر ہے. تو وہاں پر اس کے بعد اللہ نے جب یہ ہوا غدیر خم میں، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہا اور فرمایا، اللہ اکبر اکبر تمام نبوتی و تمام الدین دین اللہ ولایت علی بعد، کہ میری نبوت کا جو ہے پینیکل، عروج، اور دین اللہ کا اتمام اور کمال امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت ہے. فقام ابو بکر و عمر فقال، ابو بکر و عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوال کیا، هذه الآیات خاصۃ فی علی، یہ آیات جو آپ نے غدیر خم میں تلاوت کی، یہ صرف علی علیہ السلام کے لیے ہیں یا کسی اور کے بھی اس میں شریک ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بل فیہ وفی اوصیاء الی یوم القیامہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ آیات جو غدیر خم میں نازل ہوئی ہیں یہ صرف علی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ علی علیہ السلام کے لیے اور میرے جو بقیہ اوصیاء ہیں روز قیامت تک ان سب کے لیے ہے. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینہم لنا، ان دونوں نے کہا کہ معرفی کر دیں، بیان کر دیں وہ کون ہے. قال علی اخی و وزیری، فرمایا کہ علی علیہ السلام میرے بھائی ہیں اور میرے وزیر ہیں. وہ وارثی و وصی و خلیفتی فی امتی، میرے امت میں میرے جانشین، و ولی کل مؤمن بعدی، اور میرے ہر مؤمن کا ولی میرے بعد علی علیہ السلام ہے. ثم ابن الحسن، پھر میرے بیٹے حسن علیہ السلام. ثم ابن الحسین، پھر میرے بیٹے حسین علیہ السلام. ثم 9 من ولد ابن الحسین واحد بعد واحد، پھر 9 امام آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے ایک بعد دیگر. اب ان کے نام بھی آئیں گے، آپ صبر کریں. القرآن معهم وهم القرآن، وہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. اچھا، صحابہ نے سب شہادت دی، اللہم نعم قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء. صحابہ نے کہا کہ ہم نے سن لیا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے غدیر خم میں کہے تھے. ابو بکر عمر نے بھی سوال کیے تھے، جواب یہی تھا. بعض صحابہ نے کہا قد حفظ جل ما قلت ولم نحفظ كله وهؤلاء الذين حفظوا اخيارنا وافاضلنا. بعض نے کہا کہ بھئی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، ان میں سے کچھ جملے ہمیں یاد ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، باقی ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو یاد ہے وہ بھی افاضل صحابی ہیں. اچھا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سب لوگوں کے یادداشت ایک طرح نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو زیادہ بات یاد رہتی ہے، بعض لوگوں کو کم بات یاد رہتی ہے. اچھا، آپ جو لوگ، میں قسم دیتا ہوں جو لوگوں کو یہ بات، یہ جملے یاد ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ یہاں پہ شہادت دے دیں. تو اس مقام پہ کھڑے ہو گئے تھے زید بن ارقم، براء ابن عازب، ابو ذر، مقداد، عمار، یہ 5 صحابی کھڑے ہو گئے. فقال، انہوں نے کہا، نشهد لقد حفظنا قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو قائم على المنبر وانت الى جنبه. ہم شہادت دیتے ہیں غدیر خم میں وہاں پہ منبر بنایا گیا تھا. منبر کس چیز کا بنایا گیا تھا؟ وہاں پر جو اونٹوں کا جو رحل ہوتی ہے، زین ہوتی ہے. زین بولتے ہو تم لوگ سیڈل کو اردو میں؟ سیڈل اردو میں کس؟ زین بول. زین، ہاں، اس کے زین سے، سیڈل سے، زین سے وہ بنایا گیا تھا، ممبر بنایا تھا، اس پہ کھڑے ہو گئے، آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے. یہ جملے ہمیں یاد ہیں. ان 5 نے شہادت دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا، ان انصب لکم امامکم، کہ میں آپ کے لیے امام نصب کروں، والقائم فیکم بعدی، اور جو آپ امور کو چلانے والا میرے بعد ہوگا اس کو نصب کروں، وہ وصی، اپنے وصی کو، خلیفہ کو، جانشین کو. والذی فرض اللہ علی المؤمنین فی کتابہ طاعتہ، اور جو شخص اللہ نے اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں اس کی طاعت واجب کر دی، میں اس کو معرفی کر دوں وہ کون ہے، اللہ نے مجھے واجب کیا ہے. فقرنہ بطاعتہ وطاعتی، اور اس کی طاعت کو میری طاعت جیسا بنایا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کو معرفی کر دوں. وامرکم فیہ بولایتہ، اور اللہ نے آپ اس کی بادشاہت کو، اس کی امارت کو آپ پہ واجب کیا ہے قرآن میں، اس کو معرفی کر دو. وانی راجعت ربی خشیۃ طعن اہل النفاق وتکذیبہم، میں نے اللہ سے کہا کہ میں بہت ڈرتا ہوں کہ میری امت پر صحابہ برداشت نہیں کریں گے، میری امت برداشت نہیں کریں گے اور یہ لوگ اس بات کا انکار کریں گے. فاوعدنی، تو اللہ نے مجھے تبلغنها او ليعذبني، کہ یا میں تبلیغ کر دوں گا یا اللہ مجھے عذاب کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، کہ اگر آپ نے اس بات کی تبلیغ نہیں کی تو یہ غدیر خم میں نازل ہے کہ اللہ آپ کو عذاب کر دے گا. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس. اچھا، اللہ نے آپ کو کتاب میں نماز کا کہا ہے، میں نے بیان کی، زکوٰۃ و صوم کا بولا، حج کا بولا، میں نے بیان کی اور تفسیر کی. اور اللہ نے قرآن مجید میں ولایت کا حکم دیا ہے.
ولایت بولتے ہیں بادشاہت کو عزیزوں، ولایت بولتے ہیں، ولی جو ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، اس کا حکم دیا ہے وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ، میں آپ لوگوں کو سب شاہد بناتا ہوں، إِنَّهَا لِهَذَا خَاصَّةٌ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَلِي بْنِ أَبِي طالب علیہ السلام۔ 5 صحابہ نے شہادت دی عثمان کی خلافت میں مسجد میں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا امیر المومنین علیہ السلام کے کندھے پر، اور یہ ولایت جو ہے مخصوص ہے اس کے لیے، اور ہاتھ رکھا امیر المومنین علیہ السلام کے کندھے پر۔ ثم لابنیہ بعدہ، اس کے بعد اس کے 2 بیٹوں کے لیے، ثم للاوصیاء من بعدہم، اس کے بعد ان کے جو اوصیاء آئیں گے ان کے لیے مخصوص ہے، من ولدہم، ان کی نسل میں سے، لا یفارقون القرآن، یا قرآن سے دور نہیں ہوں گے اور قرآن ان سے دور نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ لوگوں نے یہ شہادت دی۔ ثم قال سلیم ثم قال علی علیہ السلام، سلیم کہتا ہے ان کی شہادت کے بعد، پھر ان کی بات طویل ہے، وہ خطبہ کچھ نقل کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا ایھا الناس تعلمون ان اللہ انزل فی کتابہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے صحابہ، کیا تمہیں پتہ ہے، شہادت دیتے ہو، قبول کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، آیت تطہیر۔ فجمعنی وفاطمة وابنی حسنا وحسینا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مجھے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، اور ہمارے 2 بیٹوں کو، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو جمع نہیں کیا، اور ہم پہ انہوں نے کملی ڈالا اور کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، ولحمتی، یہ میرے گوشت ہیں، یعلمہم ما یعلمنی، ان کو جو درد پہنچاتا ہے وہ درد مجھے ہوتا ہے، یؤذینی ما یؤذیہم، جو چیز ان کو اذیت پہنچا دے مجھے اذیت پہنچا دیتا ہے، وَيُحْرِجُنِي مَا يُحَرِّجُهُمْ، اور جو چیز ان کو حرج میں ڈال دے، ان کو مشکل میں ڈال دے، وہ مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اچھا اے اللہ ان سے برائی کو دور کر، ان کو پاک و پاکیزہ بنا دے۔ فقال ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا وَأَنَا یا رسول اللہ، میں، فقال أَنْتِ إِلَى خَيْرٍ، تو خیر میں ہے، إِنَّمَا نزلت فی وفی اخی وفی ابنتی فاطمہ، لیکن تو اچھی عورت ہے، تو عاقبت پہ خیر ہے، لیکن اس آیت کا نزول مجھ میں ہے، اور کس میں، اور میرے بھائی میں، وفی ابنتی فاطمہ، اور فاطمہ سلام اللہ، وفی ابنتی فاطمہ، معاف کیجیے گا، اور میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، وفی ابنیہ، اور میرے 2 بیٹوں کے متعلق، وفی تسعۃ من ولد ابن الحسین خاصہ، اور اس یہ آیت تطہیر 9 فرزند جو ہوں گے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے، ان کے لیے مخصوص ہے۔ لیس معنا فیہم احد غیرہم، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ فقالوا كلهم نشهد ان ام سلمہ حدثنا بذلك، صحابہ نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں ہم نے یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنے۔ اچھا اس میں 12 اماموں کا ذکر۔ یہ کتاب ہے عزیزو المسند لأحمد بن حنبل، تحقیق احمد محمد شاکر، جزء الرابع، چاپ دار الحدیث بالقاہرہ۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 28 میں عزیزو، صفحہ نمبر 28، 26 27 28، یہ صفحہ نمبر 28 ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3781، یہ ہے، ٹھیک ہے نا، 3781، شیخ احمد محمد شاکر نے فرمایا یہ حدیث نال صحیح۔ اچھا ہم مسروق فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بیٹھے تھے، اور وہ یقرؤنا القرآن، وہ میں قرآن پڑھا رہا تھا، اس کو سے ایک شخص نے کہا یا ابا عبد الرحمن هل سألتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کم یملک هذه الامہ من خلیفہ، اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا ما سألنی عنها احد منذ قدمت العراق قبلک، جب سے میں عراق آیا ہوں کسی نے مجھے ایک سوال نہیں کیا کہ اس امت میں کتنے خلفاء جانشین ہوں گے۔ نعم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے فرمایا 12، 12 كعدة نقباء بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کے نقباء کا عدد ہے۔ اچھا 12 کے متعلق کہ 12 خلفاء ہوں گے، یہ تو احادیث کے ایک ہے، 12 خلفاء والے احادیث کے ایک ہے۔ آپ 12 اماموں کا جہاں تک ذکر ہے عزیزو، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، فرائض السنتین، امام الحرمین الجوینی کی کتاب، جو اپنے زمانے میں اشاعرہ کا سب سے بڑا متکلم تھا، اور اس کی بڑی تعریف ہے، بہت فضائل ہیں مختلف کتب۔ فرائض السنتین فی فضائل المرتضى والبتول والسبطین والائمہ من ذریتہم علیہم السلام، تألیف ابراہیم ابن محمد ابن المؤید الجوینی الخراسانی،
متوفى سنة 730. اس کو امام الحرمین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت عرصے تک مدینہ گیا تھا اور مکہ گیا تھا اور وہاں پہ تعلیم دیتا تھا وہاں پہ، کیونکہ خراسان میں جنگ ہوا تھا معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان، تو اس فتنے سے بچنے کے لیے وہاں گیا تھا. تو ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں عزیزوں یہ احادیث بہت ہیں. ایک حدیث جو ہے صفحہ نمبر 106 میں وہ روایت کرتے ہیں اپنے سند کے ساتھ. سند یہ ہے عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیہ السلام. ابو جارود سے روایت کرتے ہیں محمد. ابو جعفر کون ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. لیکن یہ شیعہ عالم نہیں، یہ مخالفین کی کتاب ہے. وہ اپنی سند کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عن جابر بن عبداللہ الانصاری. وہ جابر بن عبداللہ انصاری کی عمر بہت طویل تھی. امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 57 ہجری کو، تو ان کی ملاقات ہوئی تھی. دخلت علی فاطمہ علیہ السلام، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گیا. وبین یدیہا، اور ان کے پاس لوح تھا، ایک ٹیبلٹ تھا. فیہ اسماء الاوصیاء، اس میں اسماء اوصیاء تھا. بھلے، اور اس میں نے دیکھا کہ ان کا آخری کا لقب ہے قائم. ثلاثۃ منہم محمد واربعۃ منہم علی صلوات اللہ علیہ. 3 میں سے ان کا نام محمد تھا اور 4 کا نام علی تھا. یہ روایت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. ابو موسیٰ روایت کرتا ہے ابو نضرہ سے، لما احتضر ابو جعفر محمد بن علي عند الوفاة دعا بابنه الصادق ليعهد إليه عهدا، فقال له أخوه زيد بن علي لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين لرجوت أن تكون لا تكون أتيت منكرا. جب حضرت امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو بلایا، تو زید وہاں پہ تھے. زید نے کہا کہ تم امام حسن علیہ السلام کی سنت پہ چلو. اگر وہ یہ کام کرو کہ اپنے امام حسن علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے بھائی کو امام بنایا تھا، تو مجھے بھائی امام بناؤ، میں تیرا بھائی ہوں. تو انہوں نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا الحسین ان الامانات ليس بالمثال ولا بالعہود ولا العہود بالصوم وانما هي امور سابقة عن حجیج اللہ تبارک وتعالی. امانات جو ہے یہ امامت اللہ کی امانت ہے، یہ تقلید سے نہیں ہوتی کہ جیسے امام حسن علیہ السلام نے کہا میں اسی طرح کروں. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ جابر کو بلاؤ. جابر تشریف لائے. جابر حدثنا بما عینت من الصحیفہ، اے جابر ہمیں بتاؤ کہ تو نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کیا دیکھا تھا. تو جابر نے کہا نعم یا ابا جعفر، اے ابا جعفر سلام اللہ علیہ، میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو میری مولات ہیں، جو میری سیدانی ہیں، میں ان کے پاس گیا تھا تاکہ میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دوں کو. بشارت کیا؟ مبارکباد دے، تہنیت دوں، مبارک کہہ دوں. میں نے ان کے ہاتھ میں یہ صحیفہ دیکھا تھا من درۃ بیضاء، کہ وہ بھلے جیولری سے بنا تھا، در سے بنا تھا، صدف سے بنا تھا، بہت قیمتی صحیفہ تھا، ٹیبلٹ تھا ان کے ہاتھ میں. میں نے عرض کیا یا سیدۃ النسوان، یہ صحیفہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اسماء الائمہ من ولدی، اس میں جو امام میرے اولاد میں سے ان کا اسم ہے. میں نے کہا مجھے دکھاؤ. قالت یا جابر لولا النهي لكنت افعل لكن قد نهى ان يمسها الا نبي او وصي نبي او اهل بيت نبي ولكنه ما اذن لك ان تنظر الى بطنها من ظاهرها. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ جابر نے کہا مجھے دے دیں. انہوں نے فرمایا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگر منع نہیں ہوتا تو میں اس کو دے دیتا آپ کے ہاتھ میں، کیونکہ یہ صحیفہ ایسا اللہ کی جانب سے ہے کہ اس کو نبی یا وصی کے علاوہ یا معصوم کے علاوہ کسی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو لیکن تم دیکھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو میں نے دیکھا اس صحیفہ میں، جابر فرماتے ہیں میں نے اس صحیفہ میں دیکھا. فقرأت، اس میں یہ لکھا تھا ابو القاسم محمد بن عبداللہ المصطفى و امہ آمنہ. میں نے وہ صحیفہ میں یہ لکھا تھا ابو الحسن علی بن ابی طالب المرتضی، امہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف. ابو محمد الحسن بن علی، یعنی ہر امام اس کا پیغمبر سب سے پہلے ماں کا، باپ کا نام اور ماں کا نام، اس کے بعد ہر امام. ابو محمد الحسن بن علی و ابو عبداللہ الحسین بن علی التقی امہما فاطمہ بنت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابو محمد علی بن الحسین العدل امہ شاہ بانویہ بنت یزجر بن ابن شاہنشاہ. ابو جعفر محمد بن علی الباقر امہ ام عبداللہ بنت الحسن ابن علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی وعجل فرجہ.
أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، اللهم صل على محمد وآله. أبو إبراهيم موسى بن جعفر الثقة، أمه جارية اسمها حميدة. أبو الحسن علي بن موسى الرضا، أمه جارية اسمها نجمة، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أبو جعفر محمد بن علي الزكي، أمه جارية اسمها خيزران، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أبو الحسن علي بن محمد الأمين، أمه جارية اسمها سوسن يا سوسن، اللهم صل على محمد وآل. أبو محمد الحسن بن علي الرفيق، أمه جارية اسمها سمانة، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور 12ویں امام جو ان کا کنیہ شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیہ شریف ابو القاسم، اسم شریف بالکل پیغمبر آخر الزمان ہمارے سرکار انبیاء سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے. ابن الحسن هو حجت اللہ القائمہ سلام اللہ علیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد. امہ جاریۃ اسمها، ان کے والدہ کا اسم گرامی یہاں پہ مذکور ہے، صلوات اللہ علیہم اجمعین. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد بہت ساری روایات ہیں اس کتاب میں، جوینی صاحب نے جو روایت نقل کی ہیں جس میں 12 اماموں کے نام ہیں، بہت ساری ہیں اس میں. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب فرائض السنتین میں یہ اسی وہی کتاب ہے، صفحہ نمبر کیا ہے یہ 112 ہے، باب الرابع والثلاثون، 34واں باب ہے. اس میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت بہت لمبی کنورسیشن ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. فدخل النبی علی فاطمہ علیہ السلام فہنأها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس اور مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا حسین. پھر فرمایا کہ یکون منہ امام بلی یکون منہ الائمہ الہادیہ، امام حسین علیہ السلام کو اللہ امامت دے گا اور اس کا پسر بھی امام ہوگا، اور اس میں سے اس کے پسر سے بقیہ امام ہوں گے، وہ امام ہوں. والائمہ بعدی ہم، بلی میرے بعد جو امام ہیں وہ یہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہادی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والمہتدی الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والعدل الحسین، والناصر علی ابن الحسین، والصفاح محمد بن علی، والنفاع جعفر بن محمد، والأمین موسى بن جعفر، والمؤتمن علی بن موسى، والإمام محمد بن علی، والفعال علی بن محمد، والعلام الحسن بن علی، ومن يصلي خلفه عیسی بن مریم. اور آخری وہ ہوگا جس کے پیچھے عیسی بن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ 12 اماموں. اس طرح بہت ساری روایات ہے کہ اس کتاب میں الحمدللہ رب العالمین. اچھا